کس کا لشکر ہے؟ یزید کا لشکر. بس توجہ کریں، جب کربلا کے میدان میں شہادت کی باری آئی نا تو 10ویں شب میں 9 کی شام کو میرے امام نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا تھا سنو یہ میری جان کے دشمن ہیں، ایک کام کرو تم چلے جاؤ. کوئی پیچھے بچے چھوڑ کے آیا ہے، کسی کی جوان بیٹیاں ہیں، کسی کے پیچھے بوڑھے ماں باپ ہیں، کئی لوگ ایسے پریوار جن کے سارے چل رہا ہے. کہا پھر کہ آپ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے، میں یہاں رک جاتا ہوں، بات میرے خون پہ تمام ہو جائے گا. ایک بندہ نہیں اٹھا. میرے امام نے کہا تھا عباس جی آقا کا چراغ گل کر دو، شاید اندھیرے میں کوئی چلا جائے، اجالے میں جانے میں شاید کسی کو غیرت آ رہی ہو. غازی عباس نے چراغ گل کیا. کچھ وقت گزرا، فرمایا اب ذرا چراغ روشن کیا جائے. پھر جب چراغ روشن ہوا کوئی تبدیلی نہیں تھی، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے. اتنا فرق آیا، چراغ بجھایا گیا تھا تو آنکھیں سوکھی تھی، اب چراغ جلایا جا رہا ہے تو آنکھیں بھیگ چکی ہیں. میرے امام نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ سب نے کہا تھا حسین ہماری جان تیری جان سے قیمتی تو نہیں ہے نا، ہمارا خاندان تیرے خاندان سے قیمتی تو نہیں، کہ اگر آج ہم چلے گئے کل مصطفیٰ نے پوچھ لیا میرا حسین پیاسا تھا، تم اس کو مصیبت میں چھوڑ کے چلے آئے تھے، ہم آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ کہا حسین جان دے سکتے ہیں ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. جب اتنی بات میرے امام نے سنی آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں نکلواؤں گا نانا سے کہہ کے، میں تمہیں جنت دلواؤں گا. کہ حسین اب قدموں پہ قربان ہونے دے. جب یہ بات چل رہی تھی تو یہی 72 سال کا بوڑھا اٹھا جس کو دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے، اور اپنی تلوار نکال کے حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا امام اگر ہم اچھے نہیں لگتے نا تو پھر ہماری تلوار سے سر قلم کر دو، لیکن ہمیں واپس نہ بھیجیے گا. ہم قسم کھا کے آئے ہیں جیئیں گے تو آپ کے ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو تیرے نام پہ جانے قربان کریں. یہ آپ کے ساتھیوں کی شان. میرے امام نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر نہیں جانا تو جاؤ، آج آخری رات ہے، عبادت کر لو. کیا کہا؟ آخری رات ہے، عبادت. زور سے بولو اس جملے پہ، عبادت کر لو، سجدے کرو، تلاوت قرآن کرو. ہمارے یہاں تو عبادت کا تصور ہی کوئی اور ہے. شب قدر آتی ہے تو گاڑی میں پیٹرول فل کراؤ، جاگنا ہے بھائی، خالی جاگنا ہے، خالی جاگنا ہے. اگر شب قدر آ جائے تو جاگنا، شب برات آ جائے تو جاگنا. کا یہ تو رت جگہ ہے. اس سے مراد آنکھیں پھوڑنا نہیں، اس سے مراد سجدے ہوتے ہیں، اس سے مراد تلاوت ہوتی ہے، اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے، اس سے مراد وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا، اس سے مراد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا تصور ہے. میرے امام نے کہا جاؤ عبادت کرو، جا کر کے اللہ کو راضی کرو. مورخین نے لکھا کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس سے تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو، کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس میں مصلی نہ بچھا ہو، کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس میں رب کو راضی کرنے کی کوششیں نہ ہو رہی ہوں، جس میں آہوں کی صدائیں رب کی رضا کے لیے نہ اٹھ رہی ہوں. ایک خیمہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ہچکی بھرنے والا نہ ہو. تاریخ گواہ ہے صبح کا سویرا ہوا ہے جب جنگ میں جانے کا اعلان ہو جاتا ہے، سب سے پہلے یہی 72 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے ہیں، کہتے امام مجھے جانے کی اجازت دی جائے. میرے امام نے کہا تھا حبیب میرے یار 72 سال عمر تیری، کمر جھک گئی ہے، کیا کرے گا جنگ میں جا کر کے؟ کہ امام پریشان نہ ہو، ایک بار گھوڑے پہ سوار تو کیجئے، اگر یزیدیوں کو چٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں تو اپنا یار نہ کہنا. جیسی حبیب ابن مظاہر نے اتنی بات کہی ہے، میرے امام نے سینے سے لگایا کہ کل جا تیرا
خدا حافظ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو میرا امام گھوڑے پہ بے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہو، حسین اب مجھے سوار کریں۔ میرا امام جب حبیب کو سوار کرنے کے لیے آ رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی کا سہارا ہے، آئے ہیں گھوڑے کے قریب، میرے امام نے سہارا دے کر کے گھوڑے پہ سوار کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے ایڑ لگائی ہے، دوڑتے ہوئے یزیدیوں کے میدان میں گئے ہیں۔ عمرو ابن سعد نے کہا تھا وہ دیکھو 72 سال